بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں ہر طرف سے بیماریاں، غم، پریشانیاں اور ناکامیاں آ چکی ہیں، اگر آپ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں اور ہر راستہ بند نظر آ رہا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا مجرب آزمایا ہوا قرآنی وظیفہ بتائیں گے جو صدیوں سے پریشان حال دلوں کا سہارا رہا ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جو نہ صرف بیماریوں سے شفا دیتا ہے بلکہ دل کو سکون، روح کو طاقت اور زندگی کو نئی امید عطا کرتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر ہر طرف سے بیماریاں اور غم آ جائیں، انسان کی زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں، دل بوجھل ہو جائے، تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا سب سے بہترین حل ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسے کئی اذکار و وظائف موجود ہیں جو روح کو سکون دیتے ہیں، دل کو طاقت بخشتے ہیں اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب ہر طرف سے پریشانیاں گھیر لیں، علاج کام نہ آئے، دعا مانگنے کو دل نہ کرے، تو یہ مجرب وظیفہ زندگی میں خوشی اور سکون کی نئی روشنی لے کر آ سکتا ہے۔ یہ مجرب وظیفہ سورۃ انبیاء کی آیت 87 ہے، جسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے، تنہائی اور بے بسی کے عالم پڑھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کلمے کی برکت سے ان کی نجات عطا فرمائی۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے یقین کے ساتھ مسلسل یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی، بیماری، دکھ، دل کی بے چینی اور دنیاوی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر کسی پاک جگہ بیٹھیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور اس آیت کو کم از کم 100 بار روزانہ پڑھیں۔ اگر زیادہ بار پڑھ سکیں تو بہت بہتر ہے۔ یہ وظیفہ کم از کم 11 دن تک ضرور کریں، لیکن اگر دل چاہے تو اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کو پڑھتے وقت دل میں اپنی پریشانی، بیماری یا غم کو رکھیں اور تصور کریں کہ اللہ ہی ہے جو آپ کو اس اندھیرے سے نکال سکتا ہے۔ اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ وہ آپ کی حالت پر رحم فرمائے اور جس طرح حضرت یونس کو بچایا، آپ کو بھی مصیبت سے نکال دے۔ یہ عمل صرف زبانی ورد نہیں بلکہ ایک روحانی رابطہ ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ وظیفہ فجر کے بعد بھی پڑھتے ہیں، کچھ عشاء کے بعد بھی۔ آپ وہ وقت منتخب کریں جو دل یکسو ہو اور کوئی دنیاوی مصروفیت درمیان میں نہ ہو۔ دعائے یونس کے ان الفاظ میں 3 بڑی حقیقتیں چھپی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسری یہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تیسری یہ کہ ہم خود غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ اپنے اندر اعتراف، عاجزی اور توحید کا پیغام رکھتے ہیں۔ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ رب العزت کی بڑائی کو تسلیم کر کے اس کی پاکی بیان کرتا ہے تو رحمت الہی متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیت صرف بیماری یا غم کے وقت کی نہیں بلکہ ہر حال میں پڑھنی چاہیے تاکہ انسان اللہ کے قربت میں رہے اور اس کی حفاظت میں آ جائے۔ اگر کسی کو لا علاج مرض ہو، ذہنی دباؤ ہو، بے سکونی ہو، تو یہ وظیفہ دل کو سکون دے گا اور جسم کو شفا بخشے گا۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ڈاکٹر سے مایوس ہو چکے ہیں، دوا اثر نہ کر رہی ہو، تو اس وظیفے کو آزمائیں۔ یہ جسمانی، ذہنی، روحانی ہر قسم کی بیماری کے لیے مؤثر ہے۔ اس کے ساتھ صدقہ بھی دیں، کسی یتیم کی مدد بھی کریں اور دعا کے وقت رونا آ جائے تو سمجھیں کہ دروازہ کھل چکا ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ یہ آیت بھی اسی قرآن کا حصہ ہے اور دلوں کے زخم بھرنے والی ہے۔ جب بھی یہ آیت پڑھیں، یقین کامل رکھیں کہ اللہ رب العزت سن رہا ہے اور اس کے خزانے لامحدود ہیں۔
جس نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو بچایا وہ آپ کو بھی بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی پکار کو رد نہیں کرتا، بس اخلاص اور صبر شرط ہے۔ اگر آپ اس آیت کو مستقل پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی اور ہر غم دور ہو جائے گا۔ دعائے یونس ایک ایسا تحفہ ہے جو ہر مسلمان کو سیکھنا اور روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ نجات کا راستہ ہے۔ آج ہی سے اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں اور اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، بیماریوں سے شفا دے اور دل کو سکون عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، جو بھی بندہ دل کے درد، بیماری، غم یا کسی پریشانی میں اس وظیفے کو اپنا رہا ہے تو اس کی فریاد کو سن لے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی رحمت سے ہر بیماری سے شفا عطا فرما، دل کا سکون عطا فرما، غموں کو خوشیوں میں بدل دے اور ہماری زندگیوں کو نور و برکت سے بھر دے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیرے سے نکالا، ویسے ہی ہمیں بھی ہماری آزمائشوں سے نجات عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، ایمان پر قائم رکھ اور اپنی رضا کا راستہ دکھا، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔